مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کا مسئلہ یہ آیا تھا کہ حرم میں موجود دو حلال شخصوں نے حلق شکار کی باہم بیع و شراء کی، تو یہ بیع و شراء امام اعظم کے نزدیک تو جائز تھی، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ناجائز تھی کہ حرم میں موجود دو حلال شخص حلق شکار کی بیع و شراء کریں۔ اب صاحب کتاب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کی دلیل کا خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حرم یہ امن کی جگہ ہے، وَأَمْنَ، اس کو امن بنایا گیا ہے، امن کی جگہ۔ یہاں آ کر کے حدود حرم میں ہر ایک کیا ہو جاتا ہے؟ مامون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ تو چونکہ حرم یہ مأمن ہے، امن کی جگہ ہے، اور قرآن میں بھی امنا کا لفظ آیا ہے، تو دلائل سے ثابت ہے کہ حرم یہ امن کی جگہ ہے، اور جب امن کی جگہ ہے تو شکار کے تعرض سے روکے گا، شکار کو چھیڑنے سے، شکار کرنے سے یہ چیز اس کا حرم میں ہونا یہ روکے گا۔ چاہے اب یہ عام بات ہے کہ تعرض کرنے والا حرم میں موجود ہو یا حل میں موجود ہو۔ حل میں تھا لیکن اس نے تعرض حرم میں کیا، تو امام محمد یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا حرم میں ہونا یہ شکار کو چھیڑنے سے روکے گا، مطلقاً روکے گا، چاہے شکاری محرم ہو یا چاہے شکاری حلال ہو، دونوں صورتوں میں نہیں، چاہے شکاری محرم ہو، حرم میں ہو یا حل میں ہو، اور بعد میں کہاں چلا گیا ہو؟ حرم میں، تو وہاں چھیڑ دیا ہو جا کر کے، تو دونوں طرح کے یہ لوگ مطلب وہ ان کے لیے بیع و شراء امام محمد کے نزدیک جائز نہیں ہوگی۔ انہوں نے تائید میں ایک اور مسئلہ ذکر کیا، تائید میں یہ مسئلہ ذکر کیا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ کوئی حلال حرم میں ہے، حرم میں موجود حلال کے لیے حل کے شکار پر تیر اندازی جائز نہیں ہے۔ یعنی حرم میں موجود کوئی حلال ہے، سمجھے، اور وہ حرم میں موجود حلال یہ حل کے شکاری پر نشانہ تانے تو یہ حلال نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ اس وقت تیر اندازی کرنا جائز نہیں ہے جبکہ وہ حرم میں ہو۔ امام محمد کہتے ہیں جیسا وہ حرم میں اگر ہو، محرم یعنی حرم میں ہو شکار، تو شکار کے حرم میں ہونے کے وقت اس حرم میں موجود حلال کے لیے شکار پر تیر لگانا، نشانہ بنانا، اس کو شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی حرم میں موجود حلال کو حل کے شکار پر تیر اندازی کرنا یہ بھی حلال نہیں ہے۔ نہ حرم کے شکار پر تیر اندازی کر سکتا ہے وہ حرم میں موجود حلال، اور نہ حرم میں موجود حلال حل کے شکار پر تیر اندازی کر سکتا ہے۔
تو دونوں کے شکار پر تیر اندازی کا ناجائز ہونا، اس کی بنا کیا ہے، اس کا مدار کیا ہے؟ تو امام محمد نے یہ کہا رحمہ اللہ کہ حرم کا شکار ہو یا حل کا شکار ہو، دونوں طرح کے شکاروں پر اس حرم میں موجود حلال شخص کے لیے شکار کرنے کا عدم جواز یہ اس وجہ سے ہے کہ حرم یہ امن کی جگہ ہے، خود تو وہ حرم میں ہے، یعنی جو شکاری ہے وہ تو حرم میں ہے، ہمیں شکار سے مطلب نہیں ہے، یا شکاری حرم میں ہے تو اس کے لیے ناجائز ہے دونوں شکاروں پر حملہ کرنا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حرم مأمن ہے، اور مأمن ہے امن کی جگہ ہے، اور جو امن کی جگہ ہوتی ہے وہ شکار کے تعرض سے مانع ہوتی ہے، لہٰذا اگر دونوں نے بیع و شراء کر لی حرم میں دو حلال شخصوں نے، تو اب لا یجوز عند محمد، یہ چیز امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں جائز نہیں ہوگی۔ ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ نہیں؟ بتاؤ آئی کہ نہیں آئی؟ اب ذرا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی دلیل ذرا سمجھیں آپ۔ ہمارے یہاں حرم میں موجود دو حلال شخصوں نے اگر بیع و شراء کی تو یجوز، یہ بات کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ حرم یہ مأمن ہے اور شکار کے تعرض سے مانع ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ حرم میں ہونا اس شخص کا حرم میں ہونا یہ حل کے شکار کے تعرض سے روکے گا، لیکن حسن روکے گا، شرعن نہیں روکے گا۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ حرم میں موجود شخص حل کے شکار کو نہیں چھیڑ سکتا، معنی ہے اس کا حرم میں ہونا، لیکن حسن ایسا چھیڑنا منع ہے، احساس حسن جس کو محسوس کیا جا سکے، لیکن شرعن معنی نہیں ہے حرم میں ہو کر کے شکار کو چھیڑنا، حل کے شکار کو چھیڑنا۔ خود محرم نہیں ہے، وہ حرم میں موجود حلال شخص ہے اور وہ حل کے شکار سے تعرض کر رہا ہے، تو حسن تو یہ حرم میں ہونا روکے گا اس کے لیے تعرض سے، لیکن شرعن نہیں روکے گا۔ شرعن کیوں نہیں روکے گا؟ اس کی بھی دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بھائی حرم میں موجود حلال نے کسی دوسرے حلال کو یہ حکم کیا کہ وہ حل کے شکار کو ذبح کرے۔ حرم میں موجود حلال نے کسی دوسرے حلال کو آرڈر کیا کہ حل کے شکار کو ذبح کر لو، تو یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اور اگر اس دوسرے حلال نے ذبح کر لیا تو حل اکلہ، اس کا کھانا بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اب حرم میں موجود حلال نے دوسرے حلال کو حکم دے رہا ہے کہ وہ حل کے شکار کو بھیا ذبح کر لو، تو اب اس کا حکم دینا اور حکم کا جائز ہونا، اور اس کے حکم کے بعد اس حلال شخص کا اس شکار کو ذبح کر لینا اور اس شکار کا پھر تناول کرنے کا حلال ہونا، اس کی حلت تناول کی، تو ذبح کی حلت، تناول کی حلت، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ حرم میں موجود حلال شخص اگر دوسرے کو ذبح کرنے کا آرڈر کر رہا ہے تو جائز ہو رہا ہے، جبکہ یہ حرم میں موجود دو حلال نے باہم بیع و شراء کر لی حل کے شکار کی، تو بیع و شراء سے تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بڑا مسئلہ۔ جب یہاں حرم نے شرعاً حل کے شکار کے تعرض سے نہیں روکا، تو حرم میں موجود دو حلال شخصوں کا بیع و شراء کرنا
وہاں تو یہ حرم بدرجے اولا نہیں روکے گا. لہذا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں حرم میں موجود دو حلال شخصوں کی بیع و شرا حل کے شکار میں یہ کیا ہے؟ جائز ہوگی. رہی یہ بات کہ تعرض سے منع کیوں ہے حرم میں ہونا، یہ تعرض صید سے مانے کیوں ہے؟ تو موصوف نے یہ بیان کیا کہ بھائی تعرض سے منع روکنا یہ حرم کے احترام کے پیش نظر تھا. لہذا جس میں ہر وہ چیز جس میں ترک احترام حرم لازم آئے گا، جس میں ترک احترام حرم لازم آئے گا تو حرم کو اس سے محفوظ رکھنا واجب ہوگا. اور یہ چیز مطلب حرم میں ایذا کا ڈائریکٹ سبب بنے گی، جس میں تکلیف لازم آئے گی، اور یہ چیز بے میں نہیں پائے گی. یہ چیز ہے کیا؟ ایذا کا معاملہ بے میں ہے تو بے میں نہیں ہے، تو وہ چیز بلا شبہ جائز ہوگی. اس لیے اپنی دلیل پیش کی اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ مسئلہ واضح کیا. دیکھیے وجہ قولی محمد، امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے ان کون الحرم مأمن، حرم کا امن کی جگہ ہونا یہ شکار کے تعرض سے روکے گا. سواء کان المتعرض فی الحرم او الحل بعد ان کان المتعرض فی الحرم، چاہے چھیڑنے والا حرم میں ہو یا حل میں ہو، اس کے بعد کہ وہ چھیڑا اس نے کہاں؟ حرم میں. چھیڑ کر کے کہاں آ گیا؟ حل میں آ گیا. الا ترا، مشاہدہ نہیں کر رہے ہو، انہ لا یحل للحلال الذی فی الحرم، کہ حرم میں موجود حلال شخص کے لیے یہ روا نہیں ہوگا کہ وہ اس شکار کی طرف تیر پھینکے جو حل میں ہے، جیسا کہ اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ حرم میں موجود شکار کی طرف تیر اندازی کرے، یہ ایسی وہ حلال نہیں. وجہ قول ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کی وجہ ان کونہ فی الحرم یمنع من التعرض لصید الحل، کہ اس کا حرم میں ہونا یہ حل کے شکار کے تعرض سے روکے گا، لیکن حسن روکے گا، شرعن نہیں روکے گا. اس دلیل سے ان الحلال فی الحرم اذا امر حلالا آخر بذبح صید فی الحل جاز، کہ حرم میں موجود حلال جب کسی دوسرے حلال کو حکم کرے حل کے شکار کو ذبح کرنے کا تو یہ حکم کرنا جازا، اس کے لیے جائز ہوگا. ولو ذبح حل اکلہ، اور اگر وہ ذبح کر دے تو اس کا تناول کرنا بھی حلال ہوگا. ومعلوم ان الامر بالذبح فی معنی التعرض للصید فوق البیع والشراء، اور یہ بات یقینی طور پر جان لی گئی ہے کہ یعنی ذبح کرنے کا حکم کرنا شکار کے چھیڑنے کے معنی میں جو ذبح کرنے کا آرڈر ہے یہ بیع و شرا سے بڑھ کر ہے. فلما لم یمنع من ذالک، تو جب مطلب شکار کے تعرض یعنی حرم نے شکار کے تعرض سے نہیں روکا، حرم میں ہونے نے اس کو تعرض للصید سے نہیں روکا، فلا اللہ یمنع من ھذا اولا، تو یہ تو بدرجہ اولا اس سے نہیں روکے گا. کس سے؟ بیع و شرا سے بدرجہ اولا نہیں روکے گا. وھذا، اور یہ اس وجہ سے ہے لأن المنع من التعرض انما کان احتراما للحرم، یہ تعرض سے منع اس وجہ سے ہے کہ جبکہ حرم کا یعنی حرم کے احترام کے پیش نظر. فکل ما ترک احترامہ، تو جس میں بھی اس کا احترام ترک ہوگا تو حرم کو اس سے محفوظ رکھنا واجب ہوگا، اور یہ چیز
حرم میں ڈائریکٹ ایذا کے سبب کی بنیاد پر ہوگی، بمباشرتی سبب الایذا فی الحرم ولم یوجد فی البیع، اور وہ چیز بیع میں نہیں پائی گئی۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ بات یہاں تک الحمدللہ دلیل دونوں حضرات کی ہو گئی۔ اب اگلا مسئلہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیا ہے اور ذہن نشی بھی ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ درندے کے گوشت کی بیع جائز نہیں ہوگی، اور دلیل اس کی یہ پیش کی ہے کیونکہ درندے سے شرعاً فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ جب وہ منتفع بھی شرعی نہیں ہے تو مال بھی نہیں ہے، لہٰذا بیع جائز نہیں ہوگی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ درندے کی بیع جائز ہے جبکہ ذبح کیا گیا ہو۔ درندے کو، شیر کو پکڑا یا چیتے کو اور اس کو ذبح شرعی کے طور پر ذبح کر دیا گیا تو اس کی بیع اب جائز ہے، لیکن امام اعظم کی ایک روایت ہے، کیوں؟ دلیل یہ پیش کی ہے کہ وذبح کی بنیاد پر پاک ہو گیا، مگر اس روایت کو کیا لاگو کیا جائے گا؟ ہاں، تو بھائی گوشت کے لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تناول کرنی تو ہوتا ہے، تو اب مطلب روایت ہی ہے، بس یہ امام اعظم سے ایک یہ روایت ہی ہے، باقی مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اس سے تمام مسلمان بچتے ہیں۔ لیکن نیچے یہ فرمایا کہ درندے کا چمڑا جانتے ہیں نا کس کو بولتے ہیں؟ کھال کو، اور گدھے کی کھال، خچر کی کھال، تو دو صورتیں ہیں، یا تو ان میں سے ہر ایک کی کھال مدبوغ ہوگی، دباغت کا مسئلہ بھی آپ نے پڑھا ہے فقہ کی کتابوں میں، سورج کے ذریعے، دھوپ کے ذریعے بھی دباغت دی جاتی ہے، نمک چھڑکا جاتا ہے، یعنی ہر ایسی چیز کے ذریعے دباغت دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بدبو زائل ہو جائے اور وہ چمڑا یا کھال فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ تو اگر جلد مدبوغ ہے یا مذبوح کھال ہے تو اس کو بیچنا جائز ہے، کیونکہ شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، تو وہ مال ہوا۔ ہم جب چھوٹے تھے حفظ کے دور میں، جب کوئی جانور مر جاتا تھا گاؤں میں، بھینس وغیرہ، تو قصاب آتا تھا سائیکل پہ اور وہ مردار کی یار چمڑی ادھیڑ کر نکال کر لے جاتا تھا، کتے اور گدھ بھی تھے، ہمارے بچپن میں گدھ بھی تھے، گدھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب ہم لوگ وہاں چلے جاتے تھے قصائی کے پاس، ارے یہ کھال نکال رہا، وہ ایسے نکالتا تھا، سب پورا نکال لیتا تھا، اور کتے ارد گرد کھڑے رہتے تھے جب تک، اور گدھ بہت ہوتے تھے، سمجھے؟ تو گدھ پھر اپنا وہ کھاتے تھے، تو وہ لے جاتا تھا۔ اب لے جا کر کے وہ کیا کرتا ہوگا، کچھ نہ کچھ بیچتا ہوگا مہنگی کر کے اس کو، اور لوگ اس سے مطلب یہ ہے کہ فائدہ اٹھاتے ہوں گے، گیلی نہیں بیچتا ہوگا، لے جا کر سکھا کر کے دباغت دے کر کے، تاکہ انسان لینے میں مطلب بدبو کا احساس نہ کرے بالکل، ورنہ قریب بھی نہیں آئے گا، تو وہ مطلب لے جاتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شرعاً مطلب اس سے سوکھنے کے بعد فائدہ اٹھانا اس کا مباح ہے اور وہ مال ہے۔ ہاں نہیں، اگر ہاں وہ تو معتبر ہی رہے گی، وہ قید تو لگی رہے گی نا۔ نہیں، اگر مردار کی دباغت دے دی گئی ہے تب بھی تو وہ کیا ہے، مطلب مردار کی کھال اگر دباغت شدہ ہے تو وہ بھی کیا ہے، اس یہ کہا لہذا وہ مال ہوا۔ آگے یہ بیان کیا کہ اگر وہ مدبوغ نہیں ہے اور مذبوح بھی نہیں ہے تو اب اس کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب اس کی دباغت ہوئی نہیں یا اور ذبح بھی نہیں ہوا تو اب مردار کی جو رطوبتیں ہیں وہ باقی ہیں اس میں، لہٰذا اس کے چمڑے کا حکم بھی مردار کا حکم ہوگا، جیسے مردار کی منتفع بھی نہیں ہے ویسے ہی سور کی کھال کی بے منعقد نہیں ہوگی جیسی بھی ہو۔ کیف ما کان میں بڑا عموم ہے، کتنی بھی دباغت دے لو، کچھ بھی کر لو، سور تو سور ہے، سمجھنے میں بات آئی؟ کیونکہ وہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کیا ہے، سور ہے اور نجس العین ہے۔ تو یہاں مجھے وہی بات یاد آ گئی،
جو ہمارے استاد گرامی کہتے تھے اشرفیہ میں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا چمڑا، اس کی کھال دباغت کی بھی احتمال نہیں رکھتی ہے۔ سور تو سور ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ دیکھیے، ولا بیع اللحم السبعی، درندے کے گوشت کی بیع، کیونکہ اس سے شرعاً فائدہ اٹھانا مباح نہیں ہے، تو وہ مال نہ ہوا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی بیع جائز ہوگی جبکہ وہ ذبح کر دیا جائے، کیونکہ وہ ذبح کے ذریعے طاہر ہو گیا۔ وَأَمَّا جِلْدُ السَّبْعِ وَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ، لیکن درندے، گدھے اور خچر کی چمڑی اگر وہ مدبوغ ہے یا مذبوح ہے تو اس کی بیع جائز ہے، کیونکہ اس سے شرعاً فائدہ اٹھانا مباح ہے۔ فَكَانَ مَالًا، تو وہ مال ہوا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَّدْبُوغًا وَلَا مَذْبُوحًا، اور اگر وہ نہ دباغت شدہ ہو اور نہ مذبوح ہو تو اس کی بیع منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ جب مدبوغ نہیں ہے اور مذبوح نہیں ہے تو اب مردار کی رطوبتیں باقی رہ گئیں۔ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ، تو اب اس کا حکم یہ مردار کا حکم ہوگا۔ وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْجِلْدِ الْخِنْزِيرِ، سور کی کھال کی بیع منعقد نہیں ہوگی جیسے بھی وہ ہو، لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ، کیونکہ وہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ نجس العین ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی کھال دباغت کا احتمال نہیں رکھتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ مر گیا جانور تو مردار کی ہڈی، اس کے پٹھے، اس کے بال اور اس کی اون، کچھ جانور ایسے ہیں نا اس کے بال سے کیا بنتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے بھیڑ، کیا کمبل بھی بنتا اس کے بال سے، گرمائی کتنی دیتا ہو، بالکل۔ اور وبر، تو وبری، اس کی وبر بھی اون ہی کی طرح ہے، وبر کا معنی بھی کیا ہے، اون۔ تو صوف اور وبر میں مطلب یہ ہے کہ کچھ فرق ہے، تو یہاں لغت میں تو وبر کا معنی اونٹ اور خرگوش کا بال دیا، یعنی خرگوش کے بال اور اونٹ کے بال پر وبر کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اونٹ اور خرگوش کا بال۔ اور ریش کا مطلب، وریشوہا کا مطلب ہے پرندے کا پر، داڑھی نہیں ہے یہاں معنی، کیا ہے اس کا معنی؟ پرندے کا پر ہے اس کا معنی۔ اور خفن، تو خفن کا معنی اونٹ اور شتر مرغ کی ٹاپ، خفن کا معنی کیا ہے؟ اونٹ اور شتر مرغ کی ٹاپ، جو وہ مطلب ٹاپ کا مطلب قدم، یہ اس کا ہے۔ اور زلف، اور زلف زیادہ ہے، تو زلف کا معنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جانور کے ناخن، سمجھے کہ نہیں، اس کا معنی دیا۔ اور حافر کا معنی کھر، کھر جانتے ہو، اور وہی جو بھینس گھوڑے میں جو لگائی جاتی ہے وہ پورا کھر ہوتا ہے اس کا، اور پائے جب خریدتے ہیں ہم لوگ تو کھری نکالتے ہیں نہیں ابال کے، وہ ہے کھر۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَظْمُ الْمَيْتَةِ، مردار کی ہڈی، مردار کا پٹھا، اس کا بال، اس کی اون وغیرہ، اور اس کی اونٹ اور مطلب یہ ہے کہ خرگوش کے بال اور پرندے کا پر اور جانور کے ناخن، سمجھے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے کھر، سب کی بیع فیجوز بیعھا، ان سب کی بیع جائز ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا بھی ہمارے یہاں جائز ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، بناء علی ان هذه الاشیاء، اس بنیاد پر کہ یہ چیزیں طاہر ہیں ہمارے نزدیک، وعنده نجسہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ واحتج بقولہ سبحانہ وتعالی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد حرمت علیکم المیتہ سے استدلال کیا کہ تم پر مردار حرام قرار دے دیا گیا، تو وجہ استدلال یہ ہے، امام شافعی کی طرف سے پیش کیا
کہ جب قرآن سے نص قطعی کے طور پر مردار کی حرمت ثابت ہے تو مردار کی حرمت منصوص ہے، تو جو مردار کے اجزا ہوں گے وہ بھی تو حرام ہوں گے، کیونکہ جب کل کی حرمت منصوص ہے تو کل بنتا ہے اپنے اجزا سے، تو جب کل کی حرمت قطعی ہے تو اجزا کی حرمت بھی ثابت ہو جائے گی، لہٰذا وہ چیزیں حرام ہو جائیں گی، اور جب حرام ہو گئیں تو اب جناب عالی شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا ممنوع و محظور ہے، کہ ہر حرام چیز سے فائدہ یعنی کسی بھی حرام چیز سے نہیں اٹھایا جاتا، اس بنیاد پر ان کی بیع بھی ناجائز ہوگی۔ اور پھر دوسری دلیل حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنتفعوا من المیتہ بإہاب ولا عصب، کہ مردار کی نہ کھال سے یعنی مردار سے اہاب کے ذریعے اور پٹھے کے ذریعے بھی فائدہ نہ اٹھاؤ۔ تو اس میں صاف صاف صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے اجزاء سے فائدہ اٹھانا ممنوع و محظور ہے۔ اس بنیاد پر مطلب یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ مطلب یہ ہے کہ ممنوع و محظور ہے اور اس کی بیع ناجائز ہے۔ البتہ ہم حنفیوں کی دلیل اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، 14ویں پارے کی آیت کریمہ ہے اور شاید سورۃ النحل ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، پوری آیت پڑھ رہا ہوں میں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالی نے تمہارے بسنے کو گھر دیے، وجعل لکم من جلود الانعام، اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے کچھ گھر بنائے، تستخفونہا، جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں، گھر یعنی بھاری محسوس نہیں ہوتے ہیں پیسے کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، یوم ظعنکم، جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن، ویوم اقامتکم، اور تمہارے ٹھہرنے کے دن، ومن اصوافہا واوبارہا، اور ان کی اون اور ببری بال سے کچھ گھر گرستی کا سامان بنایا، ومتاعا الی حین، اور ایک وقت تک برتنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں ارشاد کیا، بتایا کہ یہ چیزیں اس نے ہمارے لیے بنائی ہیں، یہی تو بتایا ہے نا، یہ چیزیں اس نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور پھر ہم پر ان کے ذریعے احسان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ بتائیے کیا آیت کریمہ میں ذکیہ اور میتہ کی تفصیل ہے کہ مردار کی اگر اس کے اعضا ہوں تو اس کا حکم یہ ہے اور ذکیہ کے اعضا کا حکم یہ ہے؟ بنا یعنی ذکیہ و میتہ کے درمیان تفصیل کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں بندوں کے لیے ہیں اور ہم پر اس نے احسان فرمایا مطلقاً بنا تفصیل کے، تو یہ بنا تفریق کے ارشاد کرنا یہ اباحت کے پکا ہونے کو بتا رہا ہے کہ مردار کے پٹھے، ان کے بال، جو بھی مذکورہ چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ مباح ہے، اور جب فائدہ اٹھانا مباح ہے تو مال ہوئے، جب مال ہوئے تو ان کی بیع و شرا کیا ہوگی؟ جائز ہوگی، یہ بتایا۔ یہ تو دلیل نقلی سے مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوا، اور ایک دلیل یہ پیش کی کہ مردار کی حرمت اس کی موت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ مردار کی جو حرمت ہے وہ اس کی موت کے سبب نہیں ہے، کیونکہ موت اگر اس کی حرمت کا سبب ہوتی مردار کی تو موت مچھلی میں بھی پائی جاتی ہے، ٹڈی میں بھی پائی جاتی ہے، تو مردہ مچھلی کیا ناجائز ہے؟ مردہ ٹڈی کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو مردہ مچھلی بھی اس کا تناول کرنا حلال، اور مردہ ٹڈی کا بھی تناول کرنا حلال،
تو اس سے معلوم ہوا کہ مردار کی حرمت کی بنا اس کی موت نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا جب موت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا احل لنا میتتان، دو مردے اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ تو دو مردے کون؟ مچھلی اور ٹڈی، اور دو خون کون؟ کون؟ تلی اور کلیجی۔ تو یہ دو خون ہو گئے، یہ دو ہمارے لیے کیا کیے گئے؟ حلال کیے گئے۔ تو اب اس وجہ سے اب آگے بتایا کہ مردار کی جو حرمت ہے، اس مردار میں رطوبات سیالہ ہے، بہتی رہتی ہے رطوبت، ٹپکتی رہتی ہے، اور نجس خون ہے، کیونکہ موت کی بنیاد پر وہ منجمد ہو چکا ہے، تو وہ ناپاک خون ہے۔ اب جب وہ مطلب یہ ہے کہ چمڑا اور اس کی کھال اسی وجہ سے دباغت کے ذریعے پاک ہو جاتی ہے، اور اس کی بے رطوبت کے زائل ہونے کی بنیاد پر جائز ہو جاتی ہے، اور ان اشیاء میں کوئی رطوبت ہوتی نہیں ہے۔ مدار حرمت رطوبت ہے، اور دمائے نجسہ ہے، تو پٹھا ہو، ہڈی ہو، بال ہو، کھر ہو، ناخن ہو، ٹاپ ہو، ان میں کچھ ہے رطوبات میں سے؟ جب نہیں ہے تو فلا تکون حراما، یہ حرام نہیں ہوں گی۔ جب حرام نہیں ہوں گی تو قابل انتفاع، تو مال ہوں گی، جب مال ہوں گی تو ینعقد البیع، ان کی بے و شرا جائز ہو۔ دیکھیے ولنا قولہ سبحانہ وتعالی، ہماری دلیل اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بسنے کو گھر بنائے، تمہیں بسنے کو گھر دیے۔ الی قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ومن اصوافہا تک پڑھو، واوبارہا تک، پوری آیت یاد کر لینا۔ تو اخبر سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ یہ اشیاء بندوں کے لیے اس نے بنائی، ومن علینا بذالک، اور ان کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا، بغیر زکیہ اور میتہ کے درمیان تفصیل کیے بغیر۔ فیدل علی تأکد الاباحہ، تو یہ جائز ہونے کے پکے ہونے کو بتا رہی ہے یہ بات۔ وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَيْتَةِ، اور اس وجہ سے بھی کہ مردار کی جو حرمت ہے لَيْسَ لِمَوْتِهَا، یہ اس کی موت کی وجہ سے نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْمَوْتَ مَوْجُودٌ فِي السَّمَكِ، اس لیے کہ موت مچھلی میں پائی جاتی ہے اور ٹڈی میں، وَهُمَا حَلَالَانِ، اور یہ دونوں حلال ہیں۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کیے گئے۔ بل لما فیہا من الرطوبات السیالہ، بلکہ یہ حرمت اس کی وجہ سے ہے کہ جو بہنے والی رطوبتیں اور ناپاک خون ان میں ہے، مردار میں، کیونکہ موت کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے، اسی لیے کھال دباغت کے ذریعے پاک ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس کی بے جائز ہوگی جبکہ اس سے رطوبت زائل ہو جائے۔ ولا رطوبت فی هذه الاشیاء، اور ان اشیاء میں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی رطوبت نہیں ہے تو حرام نہیں ہوں گی۔ ایک لائن اور دیکھ لیں، ولا حجت له فی هذا الحدیث، اور لأن الاہاب اسم لغیر مطلب مدبوغ لغتا، والمراد من العصب حال الرطوبت یحمل علیہ توفیق بین الدلائل۔ یہاں سے امام شافعی کی حدیث کا جواب دیا ہے کہ امام شافعی کے لیے اس حدیث میں کوئی حجت نہیں ہے، انہوں نے جو پیش کی لا تنتفع من المیتہ باہاب، کیونکہ کہا ہے کہ اہاب کہتے ہیں غیر مدبوغ چمڑے کو، اہاب لغتاً غیر مدبوغ کو کہا جاتا ہے، اور عصب سے مراد کیا ہے؟ پٹھے سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ رطوبت کی حالت میں فائدہ نہ اٹھاؤ، تو یہ اس پر محمول کیا جائے گا امام شافعی، اور یہ ہم بھی کہتے ہیں رطوبات سیالہ جب تک کسی چیز میں ہے تو ان سے فائدہ نہ اٹھاؤ، تو محمل اس کا الگ ہے اور اس کے قائل ہم بھی ہیں۔